السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قریبات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایک نیا پروگرام نئے موضوع کے ساتھ. آج کا موضوع انتہائی اہم ہے. 2012 شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کے حکمران جو ہیں ابھی تک وہ بالکل کلولیس ہیں کہ پاکستان کو 2012 میں کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں جو ہے 70 لاکھ لوگ جو ہے سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہیں. ابھی تک صوبہ بلوچستان میں روزگار کا بہت شدید پرابلم ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور پنجاب تو ابھی تک ڈینگی کی اموات سے ہی نہیں سنبھلا. اور اوپر سے گیس، بجلی، پانی، ان کی لوڈ شیڈنگ، افراط زر، بڑھتا ہوا ڈالر جو ہے وہ 90 روپے کو پہنچ گیا ہے. امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو ہمارا بیلنس ہے ٹریڈ امبیلنس ہو گیا. ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ -2.5 پہ چل رہی ہے. کتنی دیر تک یہ سسٹین کر سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو کہ آج شاید کوئی میری بات آپ لوگوں کو بری لگے. پاکستانی ہم بڑی جذباتی قوم ہے اصل میں، اور ہر چیز ہم ٹال دیتے ہیں کہہ کہ کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن حالت یہ ہے کہ جب 1971 کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بیچ میں کوشش کی تھی کہ سیز فائر ہو جائے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، اور خود انڈیا کی بھی مرضی تھی اس وقت شروع کے دنوں میں کہ سیز فائر ہو جائے. لیکن یہاں پہ ہمارے جتنے سیاستدان تھے اور جتنے کرتا دھرتا تھے سارے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس وقت اتنا زیادہ انہوں نے جہاد کے لیے آگے لے گئے تھے اور اپنی طرف سے وہ ہر جگہ پہ جھنڈے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اب سیز فائر کا کہا تو ہمارا جو ہے نا وہ سیاست ساری خراب ہو جائے گی. اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 35 سال پہلے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنوا دیا. آج پھر کچھ کم و بیش اسی طرح کے واقعات ہیں، اسی طرح کے حالات ہیں، کیونکہ اصل حقائق جو ہیں وہ عوام سے چھپائے جا رہے ہیں، عوام کو بتائے نہیں جا رہے. اور کچھ ایسی بھی حقائق ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا. ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی کا راگ الاپ رہا ہے. کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے پی ایم ایل این کو کیسے نیچے کرنا ہے، پی ایم ایل این دیکھ رہی ہے اس نے پی ٹی آئی کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے اس نے سارا کلین سویپ کیسے کرنا ہے، ایم کیو ایم یہ سوچ رہی ہے وہ کس طرح پنجاب میں دوبارہ سے انٹر ہو، اے این پی سوچ رہی ہے کہ وہ کراچی میں 2 سیٹیں کیسے زیادہ لے کے جائے. کوئی ابھی یہ نہیں نظر آتا کہ اس ملک کا بھی کوئی جنونلی سوچ رہا ہے کہ نہیں، اور اگر سوچ رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس. لیکن کل بریگیڈیئر امتیاز، ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو آف پاکستان، انہوں نے بڑا انکشاف کیا میمو کے حوالے سے. انہوں نے کہا حسین حقانی ایک ایسا ہی میمو پہلے بھی لکھ چکے ہیں بے نظیر بھٹو کے خلاف. بریگیڈیئر امتیاز، تھینک یو فار جوائننگ می فرام اسلام آباد. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کب ہوا تھا یہ میمو کا واقعہ؟ جی نہیں مبشر، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ فیصل زابدی نے یہ پوائنٹ تھا ایک نجی چینل پہ ریز کیا کہ ماضی میں ایسی ایک کارروائی کی تھی حسین حقانی نے، اور مجھے اس کا علم ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا یہ قومی المیہ ہے، اور غالباً ہمارے قومی جو مسائل اتنے گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے گئے ہیں اور اندرونی طور پر ہر لحاظ سے ہم کمزور ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ حقائق کو چھپانے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے ہماری تاریخ مسخ ہو کے رہ گئی ہے. اور چونکہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا ماضی میں، بے نظیر کے پہلے دور حکومت میں، وہ سینٹر میں وزیر اعظم تھی اور پنجاب میں نواز شریف کی حکومت تھی، تو اس وقت حسین حقانی یقیناً جو تھے ان کے دستے راست تھے، اور جو اینٹی بے نظیر کیمپین وہاں پہ چل رہا تھا اس کے جو برین سیل تھے وہ حسین حقانی تھے، اور وہی اس کو منظم کرتے تھے اور ایگزیکیوٹ کرتے تھے. تو انہوں نے ایک ایسا لیٹر تیار کیا تھا جس کے اوپر بے نظیر کی اصلی لیٹر جو سگنیچر دستخط تھے ان کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا، اور اس کے اندر جو مندرجات تھے اس کے جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بے نظیر کے پڑھنے والے کو بے نظیر کے بارے میں یہ تاثر ملے کہ وہ سیکیورٹی رسک ہیں. اور وہ جو لیٹر تھا وہ یقیناً اس اینٹی بے نظیر کیمپین میں اس کی تشہیر کی گئی تھی، اور وہ لیٹر امریکن کانگریس مین کو ایڈریس تھا. جس وقت کا آپ مجھے یہ واقعہ بتا رہے ہیں، نہیں بریگیڈیئر صاحب، مجھے جس وقت کا، بریگیڈیئر امتیاز مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس وقت کا یہ واقعہ بتا رہے ہیں اس وقت آپ انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ تھے؟ نو، میں ہیڈ نہیں تھا جی. میں اس وقت وہاں پہ میں فوج ریٹائر ہو چکا تھا اور میں پنجاب حکومت میں امپلائڈ تھا کانٹریکٹ پہ. So you were aware of it at that time? جی You were aware of it? ویسے تو اب یعنی آج اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد آج آپ کے ضمیر نے اجازت دی کہ آپ یہ بات جو ہے عوام کے سامنے کہہ سکیں؟ یعنی یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ تو نہیں تھی جس کو آپ اتنی دیر تک چھپا کے رکھا ہوا تھا؟
نہیں، میں نے چھپا کے کسی مقصد کے لیے نہیں رکھا تھا، اور اب بھی میں نے جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ تھا، اور یہ واقعہ جو تھا میرے علم میں تھا، اور میں نے آر یو چھپایا ٹیلنگ می کہ ارادتاً نہیں تھا۔ یا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی اس سمیئر کیمپین کا حصہ تھے جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ کر رہی تھی؟ میں اس کے سمیر کمپین کا بالکل حصہ نہیں تھا۔ میں نے جیسے کہا کہ حسین حقانی اس کے سربراہ تھے اور نگران تھے، وہی برین سیل تھے، لیکن آپ کے علم میں تھا پوری طرح یہ؟ میرے علم میں تھا۔ اور کون کون اس سیل میں کام کر رہا تھا؟ نہیں، سیل جو دیکھیں، یہ جو ایک خیال ہے کہ سیل تھا، سیل سچ کوئی نہیں تھا، یعنی ایک شخص ابھی آپ نے کہا نا برین سیل تھا۔ برین سیل کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا سیل تو تھا نا جی، میڈیا سیل تو تھا، ہیں جی، میڈیا سیل تو تھا نا، میڈیا سیل، جس کو حسین حقانی وہ ہیڈنگ جو تھا، یا میڈیا سیل وہی تھا جو ان کا پی آئی ڈی کا سٹاف تھا، پی آئی ڈی کے ریسورسز تھے، پی آئی ڈی کے ایک منٹ آئی ڈونٹ بائی دیٹ۔ آپ نے کہا پی آئی ڈی کا سٹاف اور ریسورسز ان کے ساتھ تھے، جبکہ میاں نواز شریف تو پنجاب میں کر رہے تھے، پنجاب میں پی آئی ڈی ان کے انڈر نہیں آتا تھا۔ نہیں مبشر، میں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے۔ لفظ غلط جی، میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا تھا، ڈی جی پی آر، پی آئی ڈی میں غلط لفظ، ڈی جی پی آر کا مطلب، یا کو ڈی جی پی آر ایگزیکٹلی وہ میں کہنا چاہتا تھا۔ اس کے تمام وسائل ان کے ڈسپوزل پہ تھے، ان کا عملہ ان کو ڈسپوزل پہ تھا، وہاں کے جو میڈیا کی اچھا ڈی جی پی آر میں آج تک جناب نے کون سے ایسے شاہکار دیکھے ہیں جو کسی کے اوپر سمیئر کیمپین کریٹ کر سکیں؟ یعنی کتنے کو آپ نے ڈی جی پی آر میں ایسے ہیومن ریسورس دیکھی ہے کہ جو پرو ایکٹیو یا ایکٹیو قسم کی کیمپینز کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی پی آر میں ذاتی طور پہ تو کوئی ایسے بندے نہیں تھے جو اس میں سیویئر کمپین چلا سکیں، وہ ان کو سٹیئر کیا جاتا تھا، اور سٹیئر کرنے والے ایک چیف وپ آپ انہی شخصیت کو سمجھیں جس کا میں نے نام لیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا اسی شخصیت کا۔ آپ آج بھی نام نہیں لے رہے، میں کھل کے نام لے رہا ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا بریگیڈیئر امتیاز، آپ ڈر رہے ہوں گے، میں نہیں ڈرتا۔ نہیں میں نہیں، میرا نام مبشر لقمان ہے، اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، میں نہ ڈرتا ہوں، نہ کھاتا ہوں، نہ گھبراتا ہوں۔ آپ میں ہمت ہے تو بات کر لیتے ہیں، آپ میں نہیں ہے تو پھر ہم ختم کر لیتے ہیں۔ نہیں میں بات سچ بولیں، کھری بات کریں۔ مجھ میں ہمت ہے، میں نے ہمت ہے تو میں بولا تھا، جب مجھے سوال کیا گیا تھا نجی چینل پہ، میں بولا تھا۔ نجی چینل کا آپ نام لیں بے شک، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے چینل پہ، میرے پروگرام میں آپ کسی چینل کا نام لیں، I mean they should get the credit اگر وہاں پہ پہلے بریک ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں نہیں، بات یہ ہے، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ مبشر کہ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اگر مجھے ڈر ہوتا یہ بات میں آتا ہوں اس پہ میں نے کچھ ایسا جی میں نے 1.5-2 سال سے یہ تہیہ کیا ہے کہ اگر جتنی میری وسعت ہے، جتنے مجھے حقائق علم ہے، میں ان حقائق کو منظر عام پہ لاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں نا میں آپ کو دیتا ہوں، تھوڑا سا گیپ دیتا ہوں، آپ اتنی دیر میں ایک ایسا بھی وہ سوچ لیں جو آپ ہمیں ہمارے پروگرام کے تھرو انکشاف کر دیں، تو آج اس پروگرام میں بھی کوئی انکشاف کرتے ہیں۔ بٹ میرے ساتھ پاکستان کے ایک بہت ہر دل عزیز سیاستدان اور سابق وزیر، وفاقی وزیر شیخ رشید احمد بھی بیٹھے ہیں۔ شیخ صاحب نے سنا بریگیڈیئر امتیاز جو کہہ رہے ہیں، بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین حقانی کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ سے مشکوک ہے، اور وہ جب کسی آقا کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو بیڑا گھر کی کراتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ بعض لوگوں کی خمیر ایسی ہوتی ہے، وہ پیٹر گیلبریتھ کا میرا خیال وہ کہہ رہے تھے جو دستخط تھے وہ حسین حقانی صاحب نے کیے تھے، پھر انہوں نے سری لنکا میں بھی یہی کیا، اور جو ایل ٹی ٹی کے سیکرٹس تھے انہوں نے امریکنز کو دیے۔ پھر جب مشرف کا دور تھا اس وقت بھی انہوں نے روز ہی خط جس کا سب سے زیادہ آتا تھا وہ حسین حقانی صاحب ہوتے تھے۔ جنرل راشد کے بیمار ہوئے اس کے بعد بھی وہ بک لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی چھوڑے پرانی باتیں، کم انہیں نیو کیسز کہ پاکستان آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف جنرل کیانی اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ کہتے ہیں کہ دس از اے کانسپریسی اگینسٹ ملٹری، دس از اے کانسپریسی اگینسٹ دی اسٹیٹ سیکورٹی انسٹیٹیوشنس، اور ادھر سے میک مولن اور جیمز جان جو ہے وہ امریکن جرنیل یہ کہتے ہیں یہ حاضر ڈیوٹی ہیں، وہ ریٹائر ہے۔ نہیں مجھے ایک حاضر اور ریٹائرڈ کو چھوڑیں شیخ صاحب، میں الحمدللہ ایک پاکستانی ہوں، میں پاکستانی جنرلز کی بات کا یقین کیوں نہ کروں، میں ایک جیمز جونز کی بات کا کیوں یقین کروں؟ یہی بات میں کہنا، یہ قوم جو ساری جو ہے، یہ ساری جو قیادتیں ہیں، جو دیکھیں آپشن کوئی نہیں رہ گئی ہے۔ اگر آپ نے پاک فوج کے سپہ سالار کو عزت دینی ہے اور اس کے زبان کو اور اس کے کہے کو پہرا دینا ہے اور بلیو کرنا ہے کہ یہ 18 کروڑ لوگوں کی فوج کا سپہ سالار ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، آپ آرمی سے 100 اختلاف کریں،
آپ آرمی سے 100 اختلاف جلد سے بھی اختلاف کریں جی ہاں بالکل کریں, کوئی اعتراض نہیں, رائٹ. اور اب یہ جو صورتحال بنی ہے کہ جس پر یہ الزام ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے, پھر اجیت سنگھ اڈیالہ جیل میں کیوں ہے, اس کو نکالیں. پہلے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس سے 2 گھنٹے پہلے جب پریزیڈنٹ صاحب باہر گئے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں شفٹ کر دیا, وہاں سے بیٹھے سارے میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, میڈیا کا جواب دے رہے ہیں, میڈیا کی کمپیننگ کر رہے ہیں. کیا اس ملک میں کوئی بندہ ہے جو یہ دیکھے کہ جس شخص پہ یہ الزام ہے وہ ایک اس ملک اور قوم کے رسپیکٹیبل گھر, بے شک بندے سے آپ کے 100 اختلاف ہوں, وہ گھر ایک منتخب وزیر اعظم کا گھر ہے جس میں وہ شخص قیام پذیر ہے, اور وہ وہاں سے بیٹھ کے دیکھیں جب وہ ان کو یہ تو ڈر نہیں. ایک اور بات میں کہنا پھر میں بھول جاؤں گا کہ جب وہ واشنگٹن میں تھی ان کی اہلیہ اور مسز پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھی, وہ نہیں وہاں کبھی میرا خیال 1 آدھے دن گئی ہوں, اب وہ یہاں آئے تو ان کی اہلیہ جو ہے وہاں CNN پر کہتی ہیں کہ بڑے حساس سیکیورٹی میں, اگر پرائم منسٹر ہاؤس حساس سیکیورٹی ہے تو پھر سب کو وہاں بھیج دیں. 24 گھنٹے کے لیے حسین حقانی کو باہر نکالیں, اگر یہ اپروور نہ بن گیا, یہ نہ کہہ گیا کہ ہاں یہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے. میں ایگزیکٹلی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ وزیر اعظم اس کو کیوں وزیر اعظم ہاؤس میں نہ رکھیں, کیونکہ ان کو پتا یہ وعدہ معاف گواہ بنے گا, ضرور بنے گا, تو پھر اس لیے جتنی مرضی وہ باتیں کر لے, جو مرضی کہہ لے. دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے, آج تک میں نے اس کی یہ کوئی تصحیح نہیں پڑھی. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے, گورنرز نے کہا ہے, گورنمنٹ کے اور وزراء نے کہا ہے یہ ٹیشو پیپر ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حسین حقانی نے جو بیان دیا وہ یہ ہے کہ اس پر آرٹیکل 6 نہیں لگتا, یعنی اس کو یہ پتا تھا کہ یہ بات اگر خراب ہو گئی. اور وہ دیکھیں ایک کورٹ بلا رہی ہے واجد شمس الحسن کو, یہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں, یہ گورنمنٹ کی تنخواہ پہ ہیں, اور گورنمنٹ کے بھی ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو 2 ادارے تھے مشرف صاحب کے دور میں, جو ایک تھا IRA انٹرنیشنل IAR انٹرنیشنل ایسٹ ریسرچ, اور دوسرا بروٹس, یہ 2 ادارے ان کے ایسٹس کی انکوائری کر رہے تھے. جو انکوائری کی جو ایسٹس کی ساری فائلیں ہیں وہ واجد شمس الحسن صاحب لے کے دوسروں کی وہیں پڑی ہوں گی کیونکہ وہ پیسوں سے ملتی ہیں. اب اس ملک میں جو اتنی زبردست قوم باہر ہے اس کے مسائل ہیں, بجلی ہے, گیس ہے, آٹا ہے. جس گھر میں بجلی کا بل جا رہا ہے, جس گھر میں سوئی گیس کا بل جا رہا ہے, وہاں کسی کمپین کی ضرورت نہیں. وہ جھولی اٹھا کے انہوں نے جو 80% منشور پہ مکمل ہو رہا ہے, وہ جھولی اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ 20% کم مکمل کریں گے. اور دیکھیں جو گیس مانگ رہا ہے اس کو آنسو گیس مل رہی ہے مفت, اور اتنی ملے گی کہ گلی کوچے میں آنسو گیس ملے گی, اتنی آنسو گیس ملے گی کہ لوگوں کو سوئی گیس یا دوسری گیس کی ضرورت نہیں رہے گی. ہمیں تباہی کے اس کڈے میں ڈال دیا گیا. شیخ رشید صاحب ایک بات ہے, میں ذرا سا میمو سے ہٹا رہا ہوں آپ, میں آپ کو ایک ذرا حساس بات پہ لے کے آ رہا ہوں. واجد شمس الحسن کا میں خود گواہ ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, جس دن انہوں نے انکار کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور شدید خراب ہے, ٹریول نہیں کر سکتے, اس سے 2 راتیں پہلے میں اس کھانے میں موجود تھا جہاں واجد شمس الحسن صاحب بھی تھے, جو پرنس چارلز نے کچھ پاکستانیز کے آنر میں دیا تھا, اور وہ اسی ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی, اور میں نے خاص طور پوچھا تھا ان سے, تو یہ تو جھوٹ بول رہی ہیں. اب آپ کی مرضی, میں گواہ ہوں اس بات کا, اب آپ نے میری گواہی نہیں مانی, نہ مانے, آپ مائک مولن کی مان لیجیے گا. سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر یہ بھی الزامات ہے کہ اس نے 15,000 ویزے ایسے ایشو کیے جن میں 5,000 بغیر سیکورٹی کلیئرنسز کے ہیں, جنہوں نے پاکستان میں آ کے نقصان پہنچایا. 750 ویزاز ایک رات میں دروازہ کھول کے کیے گئے. اب اس طرح کے آدمی کو ہم نے کس طرح کا پروٹوکال دینا؟ اللہ دیکھیں, اب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ویزے, دیکھیں وہ اس کو لے گئے اسامہ کے کیس کی. بیسیکلی اسامہ کا کیس ان ویزوں سے اٹیچ ہے. میں نے اس ایبٹ آباد کمیشن میں تحریری طور پر یہ تحریر دی ہے کہ یہ اس کو امپاور کیا گیا. میں اپنی مثال بھی دی ہے کہ میں ایک سٹرونگ منسٹر تھا, میں 2-3 صحافیوں کو ویزے دینا چاہتا تھا, اور بڑے ادارے کے وہ صحافی تھے, ان کی کلیئرنس نہیں ہوئی. انہوں نے کہا بھی کہ یہ انفلوئنس ایجنٹ ہیں, یہ کسی اور مقصد کے لیے آ رہے ہیں, ایران عراق وار کا ایسی مسئلہ ہے. بڑی مشکل سے 10 دن کا ویزا ملا. ان لوگوں کو 1-1 سال کے ویزے دیے گئے. یہ دیکھیں یہ سارے معاملات کڑیاں ملتی ہیں, یہ کڑیاں ملتی ہیں, اور اسی 1 سال کے ویزوں میں سارا گپلا ڈالا گیا ہے, اور چھٹی کے دن ویزے دیے گئے ہیں. اور ایبٹ آباد کمیشن سے قوم توقع رکھ رہی ہے کہ بھئی اس کو اب فیصلہ دیں, اور فیصلہ اس قسم کا دیں کہ اب دیکھیں یہ میمو کیس جو ہے یہ اس کی جو ہے سیکنڈ لارڈ ہے. میمو کیس میں
اس ملک میں جو قوم کی بیداری ہے, جو قوم کی سوچ ہے, میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو برا نہ لگے تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے. کیا فوج سچ بول رہی ہے یا اس ملک کی جمہوری حکومت جو بکواس کر رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے؟ اور اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے, اور جس کے حق میں فیصلہ ہو اس کو رہنا چاہیے, دوسرے کو چلے جانا چاہیے. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں, اور بریگیڈیئر امتیاز احمد سابق ریٹائرڈ انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد ول کم بیک ٹو دم. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے شیخ رشید کی, اور ان کے ساتھ اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر امتیاز. شیخ رشید صاحب, میرے پاس ایک یعنی جو مجھے ڈاکیومنٹس ملے ان میں سے ایک مجھے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آسما جہانگیر صاحبہ کو کیس حسین حقانی صاحب کا اس لیے دیا گیا تاکہ وہ حکومت کی طرف سے اتنا اداروں کو بدنام کر دیں کہ یہ کیس کنٹروورشل ہو جائے, پولیٹیسائز ہو جائے, اور وہ آرام سے بچ جائیں اور حقائق سے دور ہو رہے ہیں. کیا یہ صحیح ہے امپریشن؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں کہ کیس انہوں نے لڑائی نہیں ہے کیس کا, کہ یہ اہل ہے کیس کے یا نہیں ہے. انہوں نے تو اپنا جو ان کی سوچیں ہیں, میرے میں بعض ذہن پاکستان میں ایسے ہیں جن کے خیالات سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے. ان کی سوچیں, ان کی زہر آلود باتوں سے ان کا ایک ایجنڈا ہے. اس دنیا میں اب بیسک ایجنڈا کیا ہے؟ بیسک ایجنڈا اس ملک میں دیکھیں 4 سپر پاور کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں دی کمنگ منتھس. چین کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, روس کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, امریکہ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. 4 سپر پاورز آر گوئنگ ان الیکشن. اگر پیوٹن آ جاتا ہے تو رشیا میں اوباما آؤٹ ہو جاتا ہے. مے بی آئی ڈونٹ نو, کل آپ کہیں گے اوباما ڈیفینیٹ آؤٹ ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں پہ ان پاپولر آدمی زیادہ نہیں چلتا. صحیح. سو ہمارا جو ہے الیکشن پیریڈز ہے, اس الیکشن پیریڈز میں پاکستان اور ایک ایسے جرنیل کو, ایک ایسی فوج کو جس پر بے نظیر شہید کا اتنا کانفیڈنس تھا کہ میں آج آپ کے پروگرام میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں, جنرل اشفاق پرویز کیانی سیاسی مذاکرات میں بات چیت میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر کوئی بھی آدمی میری بات کو کہے تو آئی چیلنج ہم. یہ شہید بے نظیر بھٹو نے انسسٹ کیا, نو آئی وانٹ ہی شوڈ بی ان دیٹ میٹنگ. جو جنرل حامد صاحب اور طارق عزیز صاحب, اور اس میں جب یہ 2 دفعہ لندن بات چیت ہوئی تو ان کے اصرار پر یہ گئے. اور یہ پچھلا الیکشن جو ہوا یہ اس لیے فیئر ترین الیکشن تھا کہ اشفاق پرویز کیانی نے سب لوگوں کو کہا نو اینکی پینکی. اب مسئلہ کیا بنا ہے؟ کرپشن کو دیکھ رہی ہے فوج, ریلوے تباہ ہو رہی ہے فوج دیکھ رہی ہے. اس سے بڑی تباہی کے ایک خود سیکٹری ریلوے سپریم کورٹ میں جا کے کہتا ہے کہ گندا انجن ڈالنے سے 60 گندا تیل ڈالنے سے 60 انجن تباہ ہو گئے. یہ میرا بیان نہیں ہے, یہ سیکٹری ریلوے کا. فوج جانتی ہے یہ کہ امریکن انجن کتنی کمیشن پہ دیے جا رہے ہیں, چائنیز انجنوں کی ایلسیاں کیوں کیا کی جا رہی ہے, جہازوں کے کیا مسئلے ہیں, او جی ڈی سی کے کیا مسئلے ہیں, این ایل سی کے کیا مسئلے ہیں, ریلوے کے کیا مسئلے ہیں. دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. فوج کا سپلائی سٹرکچر تباہ ہو رہا تھا, پھر بھی میں سمجھتا ہوں 4 سال انہوں نے کہا کرپشن ہے اور رائٹ, انہوں نے کہا گورننس نہیں ہے اور رائٹ, نااہل ہے. اب فوج کا اپنا امیج سٹیک پہ لگ گیا. اب فوج کے لیے جس کے بارے میں ایفیڈیوٹ پہ مور لگا کے ایک آرمی چیف کہتا ہے کہ دس از اے ٹرو کیس, اور چیف جسٹس کو خیال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے جرنیل کی بات سنوں یا جیمز جان کی سنوں. یہ سارے کہتے ہیں نہیں جیمز جان کو سنو, جیمز جان ان کی خالہ کا بیٹا لگتا ہے. یہ سارے یہ کہتے ہیں کہ جناب جیمز جانز کا ایفیڈیوٹ آ گیا, اور جو زبان آسما جہانگیر نے کورٹس میں استعمال کی, چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ کائنڈلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جملے سارے جو آپ پریس سے کھیل رہی ہیں کر رہے ہیں اس کی کتنی تباہی ہوگی. اور جتنی پبلیکیشن اس کیس کو امریکہ میں اور انڈیا میں مل رہی ہے, اور انڈیا میں اس لیے مل رہی ہے کہ پاکستان فوج جہاں تذلیل ہو, اگر کسی گندی عورت کے بازو پر لکھ کر بھی پاکستان کے ادارے کو بدنامی ملتی ہو تو یہ موقع بھی انڈین ایجنٹ نہیں چھوڑتے. اگر کسی گندی ترین غلیظ ترین عورت کو کہ جسم پر ایک پاکستان کے اس ادارے کا جس پر کیا الزام ہے, جس پر یہ الزام ہے نا کہ پاکستان کے معاملات پر وہ نظر رکھتا ہے, اور پاکستان پہ اب ایک نہیں وہاں 11 اس کا فنکشن ہے, یہ اس کا فنکشن ہے. بنیادی طور پر ان کے اعصاب میں سوار ہے. انڈیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کو سرحدوں سے نہیں چھیڑا جا سکتا جی, نو وے. انڈیا کو دیکھیں ریئلائز ہے انڈیا کہ پاکستان کو سرحدوں سے نہیں چھیڑا جا سکتا, پاکستان کو اندر سے تباہ کیا جا سکتا ہے نظریاتی طور اور پر. اس کے انفلوئنس ایجنٹ انڈیا کے مختلف اداروں میں موجود ہے.
مختلف شکلوں میں انڈیا کے انفلوئنس ایجنٹ موجود ہیں، وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے جس سے محب وطن فورسوں کی تذلیل ہو. فوج نہیں آ رہی، نہ آنا چاہیے، نہ قوم چاہتی ہے کہ اب وہ جمہوریت کے خلاف جائے. لیکن اس ساری یہ جمہوریت ہے، 45% جعلی ووٹوں کے ساتھ جمہوریت ہے. یہ تو آپ لے کے گئے تھے ووٹوں کا کیس، مجھے یاد ہے آپ لے کے گئے تھے. لیکن اب اس قوم کا کیا کروں؟ اس کے نصیب میں تھا آنسو گیس کھانا، اس نے سوئی گیس کے لیے ووٹ دے. جس کے گھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ 600 روپے کی یا 1200 روپے کی بجلی ہے، 3600 روپے کا اس پر ایکسٹرا. بریگیڈیئر امتیاز، کیا یہ صحیح ہے ایز دی ہیڈ آف انٹیلیجنس اور دا فارمر ہیڈ آف انٹیلیجنس بیورو، آپ یہ واؤچ کر سکتے ہیں کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنٹس جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں انہوں نے ہمارے اوپینین میکرز کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور وہ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں مبشر، یہ یقیناً میں آپ کو اپنا پروفیشنل جو میرا ایکسپیرینس ہے، یہ ایک انڈین جو اسٹریٹجک پلانرز تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو اندرونی طور پر غیر مستحکم کرنا جو ہے، وہ جو جنگیں ہیں اس سے زیادہ بہتر اور اکنامیکل ہے اور کاسٹ افیکٹو ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ اندرونی طور پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ٹائم فریم بہت ضروری ہے. کنکرنٹلی ود اس مبشر کہ ایک اور چیز یہ ہوئی، اور یہ میرا ایک انٹیلیجنس آپریشن تھا جو نامکمل رہا ماضی میں. انہوں نے یہ تھا کہ CIA نے ایک NGO آرگنائزیشن پاکستان میں لانچ کرنے کی پلان بنائی تھی، اور جس کے ڈسپوزل پہ کافی انہوں نے ملین آف ڈالرز جو تھے وہ انہوں نے پلیس کرنے کے لیے ایلوکیٹ کیے تھے. اور ان کو جو NGO کو جو ٹارگٹ دیے گئے تھے پرائرٹی وائز، وہ یہ تھے کہ پاکستان کے اکنامکلی پیرالائز کرنا، یعنی معیشت کو بالکل مفلوج بنا دینا. نمبر 2، پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو ڈسرپٹ کرنا. اور تیسرا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو اندرونی قومی اتحاد ہے اس کو کمزور کرنا، اور اس کے ساتھ جو پالیسی اور ڈیسیژن میکرز لابیز ہیں ان کے اندر پینیٹریٹ کر کے تمام فیصلوں کے اوپر اس طرح وہ اثر انداز ہونا. مجھے بریگیڈیئر صاحب صرف یہ بتا دیں ویری کوئکلی ان دی اینڈ کہ آپ کا یہ میمو اسکینڈل کے اوپر کیا اوپینین ہے؟ واٹس یور آبزرویشن؟ مبشر، یہ آپ میرے ساتھ اگری کریں گے اور شیخ صاحب بھی کہ شاید ہم اتنے کھل کے، کیونکہ یہ عدالت عظمیٰ کی زیر سماعت ہے تو ہم کنٹیمپٹ آف نہیں، ہم کیوں کنٹیمپٹ نہیں کر رہے. میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے عدالت کو فائدہ ہو جائے ہماری بات سے. میں یہ سمجھتا ہوں عدالت بھی پاکستان کی ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں. میمو اسکینڈل جو ہے یقیناً یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک پلان ہے جو بین الاقوامی سطح پہ تیار کی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو دو اولین وہ ادارے ہیں جو آج پاکستان کی مجموعی دفاع کے ضامن ہیں، اور آج اس خطے کے اندر یہ کون سے دو ادارے ہیں امریکہ کی اور بھارت کی جی کون سے دو اداروں کی بات کر رہے ہیں؟ میں ISI اور فوج. ایک منٹ بریگیڈیئر صاحب، آپ تو اس ملک کے بریگیڈیئر رہے ہیں. ISI اور فوج تو ایک ہی ادارہ ہے، جی ڈفرنٹ تو نہیں ہے، دو ادارے تو نہیں ہیں. نہیں ہاؤ کین یو کنفیوز دیٹ؟ نہیں، میں تھوڑا سا یہ مبشر شاید میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ ISI ایک انٹیلیجنس ادارہ ہے اور وہ آتا ہے آرم فورسز کے انڈر ہی ہے نا جی. نہیں، آرم فورسز کے اندر نہیں ہے. یہ میں آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو رحمان ملک کے انڈر بھی نہیں ہے. یہ بیسک جی رحمان ملک کے انڈر بھی نہیں ہے. نو رحمان ملک از نو باڈی ٹو ایون ٹاک آف دی ISI. ٹھیک ہے جی. یہ ادارہ جو ہے یہ فیڈرل ادارہ ہے، اور یقیناً یہ جو چارٹر ہے اس کے تحت یہ چیف ایگزیکٹو کے اندر ہے. پرائم منسٹر آپ کا مطلب ہے، لیکن اس طرح تو صدر بھی کانسٹیٹیوشنلی سپریم کمانڈر ہے آرم فورسز کا. جس طرح سے آپ بات کریں اس سے کیا ادارے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں؟ نہیں مبشر، اس کو اوور ایکسٹینڈ مت کیجیے پلیز. اچھا، یہ فیکٹ ہے کہ یہ جو ہے ISI یہ چیف ایگزیکٹو کے اندر ہے. منسٹری آف جو ایڈمنسٹریٹو اور فائنانشیل کنٹرول ہے وہ منسٹری آف ڈیفینس، منسٹری MODC. ٹھیک ہے جی، تھینک یو بریگیڈیئر امتیاز احمد. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. جب بریک سے آئیں گے تو شیخ رشید ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے میں میمو کے اوپر مزید سوالات کچھ پوچھنا چاہوں گا، خاص طور حسین حقانی کے مشکوک کردار پہ. بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے پروگرام پہ جانے سے پہلے جو مجھے سمجھ آئی ہے نا آپ کی بات، آپ نے کہا ایک طرف الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں،
اور فوج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مارشل لا لگائے اور لوگ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اچھا پھر اب کیا برما سے کوئی امپورٹ کریں, کوئی سلاب میں بہ کے آئے گا, ہوگا کیا؟ اونلی دا وے از کہ ساری قوم چیف جسٹس صاحب فیصلے کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جس جمہوریت کے لیے لوگوں نے ان سے امیدیں وابستہ کی ہیں, توقعات وابستہ کی ہیں, اس کو بھی 4 سال ہو چلے. این آر او کی جو ہے وہ اس کا نظر ثانی کے کیس میں بھی 2 سال لگے ہیں. اب دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس 4 سالوں میں رینٹل پاور پلانٹ ہے, اس کا حل بھی ہمارے ریلوے کے انجن اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس 1 مہینے میں 21 اور دوسرے مہینے میں 21 ٹھیک کروا سکتا ہے, 4 سالوں میں 1 انجن انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. کیا یہ آرمی کی ساری لاجسٹک سپورٹ نہیں ہے؟ اگر سپریم کورٹ کے حکم پہ 44 انجن, اب مال گاڑی بھی چل سکتی ہے اور 44 انجن بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, تو 4 سال یہ کہاں تھے؟ یہ لوگ جہاز اوپر جاتا نیچے نہیں آتا, نیچے آتا اوپر نہیں آتا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں رینٹل پاور کا کیس فیصلے کا منتظر ہے. اگر رینٹل پاور اس ملک کا, بجلی لوگ سڑکوں پہ ہیں, کارخانے لوگ سڑکوں پہ ہیں, جتنے پیسے انہوں نے بلال گنج کے وہ جنریٹروں کے دیے ہیں, 2 نمبر کے جنریٹر سکریپ کے جنریٹروں کو دیے ہیں, وہ آئی پی بی کو دیتے تو بجلی کا پرابلم. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آرمی چیف نے جب کہا کہ میمو کا مسئلہ ریئل ہے اور حکومت کہتی ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, تو اب کیا ایگزیکٹو میں اور اسٹیبلشمنٹ میں تعلقات کبھی نارملائز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ سمجھدار آدمی ہیں, جب آرمی چیف سرکاری ڈنر, ایسے ڈنروں میں جو بڑے ہائیسٹ پروفائل کے ہیں, وہ نہیں جاتا تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. جب آرمی چیف ان فنکشنز میں, دیکھیں اگر وہ آج انہوں نے ہیلو آئے ان کو فوٹو سائز, دیکھو سیاستدان کو فوٹو کی ضرورت ہوتی ہے. سیاستدان چاہتا ہے اس کے نعرے لگے بلے 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 جناب, وہ چاہتا ہے کہ کیمرہ جو ہے وہ سیٹلائٹ سے تصویر لے تاکہ آدمی کیڑیوں کی طرح نظر آئیں اور لوگ نظر آئیں کہ جناب اتنا بڑا. آپ یورپ, آپ ساری دنیا پھریں, وہاں دیکھیں گے کہ کیمرہ بالکل سامنے سے ماریں گے. اگر 100 ہے, 1000 ہے, لاکھ ہے, 2 لاکھ ہیں, یہاں سب سے زیادہ پیمنٹ ٹائم ہائر کر کے اس بلندی سے کیمرہ لے کے جائیں گے تاکہ نظر, لوگوں کے چہرے نہیں نظر آتے, کیڑیوں کی طرح سر نظر آتے. اب صورتحال یہ ہے سر جی کہ اس وقت یہ جنرل کیانی یا جنرل پاشا کا مسئلہ نہیں ہے. میں یہ آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں, یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی میں ایسی بات کرنے جا رہا ہوں. ساری پاک فوج جو ہے وہ اس کیس پر سٹینڈ 2 ہے اور اس کیس کا فیصلہ چاہتی ہے جوڈیشری سے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں جتنی آسمہ جہانگیر صاحبہ کا میں کیس دیکھ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ عدالت کے اندر نہیں, عدالت کے باہر اس کیس کا فیصلہ کرا رہی ہے. اس سے تو آپ کے ادارے اور خراب ہو رہے ہیں. عدالت سے باہر یہی فیصلہ ہے کہ فوج ذلیل ہو, ایجنسیاں ذلیل ہوں, جو فوج کا یہی چاہیے ہمیں. یہ بالکل یہ انٹرنیشنل پلان ہے, یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ پاکستان کا ایک آخری ستون جو ہے, ہر آدمی اٹھ رہا ہے. جس فوج نے اس حکومتوں کو برداشت کیا ہے, میں سمجھتا ہوں جس فوج نے ایسی کرپٹ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے جمہوریت کا عہد وفا نبھایا ہے, میں نہیں اپنی سیاسی زندگی میں سوچ سکتا کہ ان لوگوں کے ساتھ, یہ بھی نہیں میں کہتا کہ یہ ٹاپل کریں, یہ بھی نہیں کہتا, لیکن اس ملک کی تباہی اس جگہ پہنچ جائے گی شاید پھر یہ ملک چلایا نہ جا سکے. دیٹ اٹ ول بی اے سکھ یونٹ کو چلانا عام لوگوں کے بس کا کام نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا مطلب ہے کہ حالات اور خراب ہو سکتے ہیں, جتنے خراب ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, یعنی اغوا ڈکیتی ہر چیز شروع ہو گئی ہے, اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا کچھ؟ آپ صرف اغوا ڈکیتی کو دے رکھنے ہیں, آپ اپنے فوٹیج دیکھیں. پاکستان وہ ملک ہے, ایتھوپیا اور صومالیہ میں لوگ قبروں سے مردے نکال کر نہیں کھاتے, معاف کرنا. کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کانگو میں یا کمڈور میں یا لاؤس میں یا کمبوڈیا میں لوگوں نے, اب تو مرنے والے کو بھی جنگلہ بنا کے مرنا پڑے گا کہ رات جو ہے جنگلہ, قبر کے اندر بھی جنگلہ لگانا پڑے گا کہ فرشتے آنے کے لیے کوئی اپنا ہی رستہ نکالیں. دیکھیں جس ملک میں ہماری حالت اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے, اس جگہ پہ ہم آ چکے ہیں کہ نوٹ چھاپنا اور کوئی ان سے دیکھیں انٹرنیشنل فنڈنگ بند ہو چکی ہے. معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں, اس ملک کا تعارف دنیا میں, اب یہ اتنا زبردست ملک ہے, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فرانس کی حکومت کو بھی مروایا, یہی وہ لوگ ہیں جو آج ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فریگریٹ کیس میں فرانس کی حکومت کو بھی مروایا ہے. ہم اتنے زبردست ماسٹر پلیئر ہیں کہ ہم ایسی گوٹیاں مارتے ہیں کہ ارد گرد کے ملک بھی کرپشن کی زد میں آ جاتے ہیں. اور آج جو اچھی بات میں سمجھتا ہوں ہوئی ہے, ہم نے یہ ہماری ایک چوکی پہ حملہ ضرور ہوا, آرمی نے ایک سبق سیکھا ہے. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اسامہ کو ویزا کس نے دیا تھا,
میں سمجھتا ہوں اب ہمیں اپنی پالیسی کا سر نو جائزہ لینا چاہیے, اور ملا عمر سمیت تمام لوگوں سے جو پاکستان کے وفادار ہیں, اگر ایک شخص جہادی ہے یا اس کی امریکہ کے سوچ ساتھ نہیں ہے, یہ ان کا ایشو ہے, یہ ان کا ایشو ہے, لیکن اگر ایک آدمی پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہے, پاکستان کی وحدانیت کے ساتھ ہے, وہ ملا عمر ہے, وہ سراج الحق ہے, وہ گل بہار ہے, وہ مولوی یونس ہے, وہ حکمت ہے, وہ فقیر محمد ہے, ان سب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اثر نو جائزہ لینا چاہیے. ہم نے کافی غلطیاں کی ہیں, اور اس غلطیوں کا ازالہ یہ ہے کہ ایک ہمیں نئی پالیسی تشکیل دی جانی چاہیے. اگر ہم نے نئی اکنامک, فارن, پولیٹیکل پالیسی, اور وہ سیاستدان جن کو لوگوں کی کوئی فکر نہیں. ایک آپ نے سٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ یہ میمو کیس کسی نہ کسی کی گردن ضرور لے گا. یہ کسی نہ کسی میں کون کون آتا ہے ویسے؟ میں نے تو بہت سخت بیان دیا تھا, مجھے لوگوں نے بہت ڈرا دیا. ایک ہے, میں نہیں ڈرتا, میرا کون سا ہے جی, میرا تو پتہ نہیں عیدی پڑے گا جنازہ, میرا پتہ نہیں کس چوک میں, میرا نہ کوئی آگے نہ کوئی, میں خود کچھ سیاستدان ہوں. میں وہ سیاستدان ہوں جو اپنا تابوت اپنے کندھے پر لے کر چلتا ہوں. لوگ مجھے کیا ڈرا سکتے ہیں؟ میں 3-4 دفعہ اللہ معافی دے خودکش سے بچاؤں, 2 قاتلانہ حملوں سے بچاؤں. میرا تو پتہ نہیں کوئی ختم کرانے والا بھی ہوگا اس دنیا میں. نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, enough is enough. Now this is a question of solidarity of Pakistan, and it's a question of 18 crore people. It's not a banana state. یہ ہم گاجر, بیل, بکری یا موسم خزاں کے وہ پتے نہیں ہیں کہ ادھر سینچ دیا کبھی ادھر سینچ دیا, ادھر کسی نے آنکھ دیا کبھی ادھر آنکھ دیا, ایک پارٹی نے فٹ بال مارا دوسرے کی ڈی میں کر دیا, دوسرے نے مارا تیسرے کی کر دیا. ہمیں فٹ بال مت بنایا جائے, ہم ایک زندہ قوم ہے, دنیا کے عظیم جغرافیے میں ہم زندہ ہیں. یہ جتنی خارجہ پالیسی کے ماہر اپنے آپ کو بنتے ہیں, ہم نے کل پیسہ کس چیز کا بنایا ہے؟ آج سے نہیں بنایا. ایران عراق وار ہوئی, ہم نے پیسہ بنایا. مجھے ایک بات بتائیں, چلے میں آپ کو ٹوٹلی آف ہینڈ ایک بات کہتا ہوں, ٹوٹلی ڈفرنٹ. آپ زندہ قوم, مجھے نہیں پتا یہ کس طرح نعرے مارتے ہیں. ابھی پچھلے سال کینیڈین گورنمنٹ نے 1700 پاکستانیوں پہ آبجیکشن لگائی ہے جو 20-25 سال سے وہاں پہ امیگریٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کہ اس وقت 25 سال پہلے انہوں نے اپنی ڈگریز جو کینیڈین گورنمنٹ کو دی تھی امیگریشن کے لیے وہ جعلی تھیں. یعنی آپ نے کوئی دنیا میں عزت رہنے دی ہے اپنی, کو کسر چھوڑ دی ہے کوئی بے عزتی کرانے کے لیے؟ سر جی, ہم برتھ سرٹیفکیٹ جیلی بنواتے ہیں, ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ جیلی بناتے ہیں. دیکھیں ہماری بنیاد میں, ہم صبح نہاری والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ آٹا ڈالتا ہے, دودھ والے کے جاتے ہیں وہ پانی ڈالتا ہے. ہمیں قومی سوچ کا وہ محور نہیں دیا گیا. ہماری جو فضا سے گزرا ہے ہم نے اس کے پیسے لیے ہیں, ہماری زمین جس نے استعمال کیا ہم نے پیسے لیے ہیں. آج سے نہیں, اگر آپ ساری ایرین جینز کی دور کی, یہ ہمارا جو ہمالیہ کی ٹیریٹری ہے, یہ پہاڑی جو ٹیل ہے اور جو پہاڑی سلسلہ ہے, اس کا ہم نے پورا پیسہ وصول کیا ہے. اب دنیا میں ہماری ایک بم ہمارے پاس ضرور ہے, اور ہماری دہشت اتنی ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ پاکستانی نے نیفے میں بم رکھا ہوا ہے. ہمیں اس پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ چوروں ڈاکوؤں سے اب مزید متعامل نہیں. اچھا, آج 3 جنوری 2012 ہے, کوئی سال کے شروع میں کوئی اچھی خبر ہے آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے, پوری پاکستانیوں کو دینے کے لیے؟ پتہ نہیں پاکستانی کیا خبر سننا چاہیں گے, کہ موسم خزاں ہے, موسم بہار آئے گی. نہیں, دیکھیں یہاں تو اگر مارچ تک یہ پہنچے, اتنا ریٹ آئی ہوگا سینٹ میں. یہ ایم پی اے دیکھیں, پچھلی دفعہ مبشر صاحب ہے تو ذرا شرارتی بات, پچھلی دفعہ ان سارے استادوں نے مل بیٹھ کے نا فیصلہ کر لیا, ایک سیٹ چودھری شجاعت نے, ایک اسحاق ڈار نے, ایک فلانے نے, کیونکہ یہ ایم پیوں کو مال نہیں لگا. الیکشن ہے سر پہ, میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن سر پہ نہیں, ایم پیوں نے چھوڑنا نہیں ہے, ان کو پتا ہے الیکشن کا خرچہ یہیں سے لینا. فاٹا کا ریٹ تو لوگ باتیں کرتے ہیں, پنجاب کا بھی ریٹ ہوگا. سن لیں یہ پنجاب کے لیڈر جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سینٹ میں پنجاب کا خرچہ بھی ایم پی اے نکالیں گے, اور اپنی جیب سے کون سر جی 300 کتنے 342 ممبر ہیں 43, 172 ممبروں نے قومی اسمبلی میں یہ بھی نہیں کہا جناب اسپیکر اے سی جو ہے بند کر دو, ٹھنڈ لگ رہی ہے. جس ملک کے آدھی پارلیمنٹ نے, اگر آپ بجٹ کا نتیجہ نکالیں کہ بجٹ میں کتنے لوگ موجود تھے, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. یہ قوم کا بجٹ بنا رہے تھے. آپ اگر یہ نکالیں 274 لوگ ہیں ٹوٹل, 274 میں سے میں صوبوں کا نا, میں قومی اسمبلی کا آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے ججمنٹ موشن ڈالی ہے, کتنے لوگوں نے تحریک استقلال ڈالی ہے, کتنے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے کیس ہوا تو کوئی نکلا اس صورت حال پہ. جو ملک ایک پہلی دفعہ یہ ایسی اسمبلی تھی دنیا تاریخ میں, اور میں کریڈٹ دیتا ہوں آصف زرداری کو, آپ کا پروگرام ختم ہونے والا ہوگا,
ٹائم جانے والا ہوگا کہ کیا اس نے تاش کھیلی ہے. پہلے نواز شریف صاحب کو 4 سال انہوں نے کھانے پہ لگائے رکھا, ٹوپیاں ہی بدلائی رکھی, ادھر کا خانسامہ ادھر جا رہا ہے, ادھر کا ادھر آ رہا ہے. ساری دنیا میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں, یہ جمہوریت کرتے ہیں, ایسی اپوزیشن نہیں تھی اسمبلیوں میں. کہنے کو یہ اپوزیشن ہے, انفیکٹ کسی نے بھی اپوزیشن کا رول ادا نہیں کیا. کسی آدمی نے بھی جو کچھ کہا, اگر آپ 6 مہینے 4 مہینے بعد اس کا تجزیہ کریں, اس کی نفی کی. رائٹ. کسی نے یہ نہیں کہا عوام مرے, عوام تباہ ہو, عوام برباد ہو, عوام ستیہ ناش ہو جائے. آج کسی کو پتا ہے کہ اس ملک میں مرنے کے لیے بھی انسان کو 10 سے 15 ہزار روپیہ چاہیے, زیادہ چاہیے. کہ پنجاب حکومت خود میانی صاحب میں بینک آف پنجاب میں 50,000 روپے کا آپ سے چلان بھرواتی ہے اگر آپ نے قبر وہاں پہ لینی ہو تو. یہ پنجاب کا ریٹ بتا رہا ہوں, اوکیوں کا ریٹ نہیں پتا مجھے. شیخ رشید ہمارے ساتھ تھے. 242 جو آپ نے کہا تھا وہ صحیح تھا. میں کہتا کہ اس میں سے 342, اس میں 274 نہیں بولے, یعنی بیسیکلی وہ میں آپ کو سوال بتا رہا ہوں. میں نے کہا شاید میں بھول گیا جذبات. نہیں شیخ رشید آپ کا شکریہ, اور بریگیڈیئر امتیاز آپ کا بہت شکریہ. میں نے چلتے چلتے ایک ایسی بات کرنی ہے جو شیخ صاحب کو پتہ نہیں بری لگے نہ لگے, آپ لوگوں کو ضرور لگے گی, کہ یہ سارے عوام اتنے معصوم نہیں ہیں. یہ 18 کروڑ کا یہ ملک جو ہے, یہ واحد ملک ہوگا دنیا میں کہ جہاں ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی جھوٹا مقدمہ ضرور ہوا ہے, جھوٹا کیس ضرور ہوا ہے, کوئی جھوٹی طرح انوالوڈ ہوا ہے کہیں نہ کہیں. دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہوگا اور کہیں پہ ایسی قوم نہیں ہوگی. چور ہم لوگ خود ہیں, ہم دوسروں کو کہتے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں ہم ملاوٹ کرتے ہیں, وہ حکومت نہیں کرتی. اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں, صدر صاحب کی بیماری میں میرے پاس ڈاکومنٹ ہے. یہ جو ایسے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جعلی دوائیاں بنانے والے, صدر صاحب کے والد کی بیماری میں ان کے لیے جعلی دوائی کی جو ہے وہ پکڑی گئی, کہ جعلی دوائی کا وہ جو کیا کہتے ہیں ڈراپس دینی تھی, وہ جعلی لائی گئی تھی. رائٹ. تو مقصد یہ ہے کہ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں. جب تک عوام ٹھیک نہیں ہوگی, حکمران کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.